عثمان شبیر سبزواری لاہور، وہ کہتے ہیں کہ جی کل وکلا برادری صرف اس لیے احتجاج کرتی رہی کہ ان کے چیمبرز گرا دیے گئے جو کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران گرائے گئے۔ وکلا نے انتہا کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کو یرغمال بنا لیا اور وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں ادارے اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہوتے جا نہیں رہے، یہ ہو چکے ہیں۔ اس کا ماتم کرتے 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 میں تھک گیا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ویسے ہی ظلم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کسی کو چاقو چھری گولی مارنا۔ ظلم ہے تجاوز کرنا، اپنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ ظلم ہے۔ تجاوزات ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بعض اوقات اخباروں میں لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، اکثر لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات۔ ناجائز اضافی ہے، ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجاوزات ہوتی ہی ناجائز ہیں، اور تجاوزات کا تعلق صرف عمارتوں، گھروں اور ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ انسانی رویوں کی تجاوزات، جو آدمی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے، میرے ایک مرحوم دوست عظمت امام ان کا نام تھا، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں میں ایک بات طے ہے، اور وہ یہ کہ دولت، عزت، طاقت اور شہرت ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ یا الٹیاں کرنے لگتے ہیں یا پھر انہیں پیچش ہو جاتی ہے، یعنی گندگی اگلنے لگتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، میں تو عصمت امام مرحوم کے اس جملے کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں اور اسے درست پاتا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اور ایک حیرت انگیز تجربہ میرا ذاتی ہے، بہت سے بیوروکریٹس، مختلف شعبوں کے لوگ ملنے آتے ہیں، ان میں سے بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں۔ کسی کی ریٹائرمنٹ میں 2 سال ہیں، کسی کی ریٹائرمنٹ میں 4، 5، 6 سال ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایک جملہ بولتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں شروع میں جملہ سمجھتا نہیں تھا، میں اس پہ غور نہیں کرتا۔ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ حسن صاحب، وہ ہمارے پاس اب 3-4 سال ہی رہ گئے ہیں، یا 5-4 سال رہ گئے ہیں، یا 5-6 سال رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں اپروچ کا۔ ایک ایسا آدمی جو لوگوں کو ریلیف دے سکتا ہے، لوگوں کو آسانیاں دے سکتا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے، انہیں انصاف دے سکتا ہے، انہیں سکھ سکون اور خوشی دے سکتا ہے، وہ خوف زدہ ہے ریٹائرمنٹ سے کہ اس کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نے اس کے منہ پہ بھی نہیں تھوکنا۔ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے، وہ رحمت علی جازی جرنلسٹ تھے، بڑے مشہور۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کمیونٹی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جن پہ گلی کا کتا بھی بھونکنا پسند نہیں کرتا۔ اب میں حیران ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اویئر بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم نے جب اپنے منصب سے ہٹنا ہے تو ہم پہ کسی نے تھوکنا بھی نہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ او بھائی، تمہارا تو کام ایسا ہے کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لوگے تو وہ تمہاری لوگ عزت کریں گے، تم سے محبت کریں گے، تمہیں دعائیں دیں گے، لیکن دے آر ناٹ پشڈ۔ یہ ہمارا ایک اوور آل رویہ ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کون سا شعبہ ہے؟ ہمارے جو بلڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیوروکریسی ہے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دانشور ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پولیٹیشین ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری پولیس ہے کیا کرتی ہے؟ ایکسائز، کسٹمز، یہ فوڈ انسپیکٹر فلانا، بھئی ان کے گھروں سے 50-50، 40-40 کروڑ روپیہ کیش نکلتا ہے۔ تو what does that indicate? What does that mean? اس لیے کہ یہ اپنی سچویشن کو بلیو کرتے ہیں، جس کو تھوڑی سی عزت یا طاقت ملتی ہے، عزت تو نہیں خیر کہنا چاہیے، وہ پھر اس کو ابیوز کرتا ہے، اس کو پوری طرح مس یوز کرتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ وہ جو جسٹس افتخار والی وہ تھی تحریک تھی، اس کے بعد وکلاء کمیونٹی نے، حالانکہ کمال کی بات ہے
ہماری سول سروس ہو گئی، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، یہ لوگ کریم آف دا سوسائٹی کہلاتے تھے. اب یہ جو کریم ہے وہ آپ کے سامنے، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اس ملک میں دیکھو کہہ کے تنگ آ گیا ہوں. اب تو مجھے بات کرتے ہوئے شرم آنے لگی ہے کہ جب تک یہاں 3 گھنٹوں میں جلاد کام نہیں کریں گے، یا جب تک اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل نہیں دیا جائے گا، یہ پاک نہیں ہو سکتا. سو آپ اداروں کو رو رہے ہیں. اداروں کا تو میں بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے 99% ادارے آپ کہہ رہے ہیں نا کمزور کیوں ہیں، میرا خیال ہے مر چکے ہیں، اور ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہو رہی، ان کو گورکن بھی نہیں مل رہا، ان کو قبرستان بھی نہیں مل رہا ہے، لاشیں باہر پڑی ہیں. سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے، کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے. ایک ہی علاج ہے، مجھے تو مدت ہو گئی یہ لکھتے ہوئے، پہلی بار نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں سینکڑوں بار لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں کہ جب تک جلادوں کو اوور ٹائم نہیں ملتا اس ملک میں، گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے پس جائے، لیکن ملک کو تو قرار آئے، یہ رکے گا کہاں سلسلہ. مجھے اس سے خوف ہوتا ہے. بہرحال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، اور دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو مسئلے کا حل نہیں ہے. جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ یا تو کچھ کریں یا بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں. ہم آپ تو یہی کر سکتے ہیں. دعائے خیر ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جاوید اکبر ہیں راول پنڈی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ڈی جی یا ایس پی آر نے یہ کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. تو کیا اپوزیشن کے الزامات کی وجہ سے پاک فوج کو وضاحت دینا پڑی؟ جاوید اکبر صاحب، آپ کیا کریں. ہم لوگ یہ انہی لوگوں کے بارے میں، پاکستان میں اگر کوئی ایک ادارہ باقی ہے، وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟ ایک ادارہ ہے. کچھ ایسی ابلیسی قوتیں ہیں اس ملک میں جو ان کو بھی سوئیاں چبھونے سے باز نہیں آ رہی. ایک ادارہ، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور میں نے مدتوں پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ان کا بس چلتا تو یہ افواج پاکستان کا بھی یہ حشر کرتے. اگر یہ کر سکتے تو ضرور کرتے، اور انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ یہ جو ایک نام نہاد، ایک نجاست کا مرا ہوا ایک سیاستدان رکا لکھ کے بھیجے کہ حامل رکا ہزا کیپٹن کو بطور بریگیڈیئر تعینات کر دیا جائے، جیسے انہوں نے باقی اداروں کے ساتھ کیا. اب وہ ادارہ چونکہ طاقتور بھی ہے، منظم بھی ہے، ڈسپلنڈ ہے، اس لیے ان کی تکلیفیں جو ہیں نا، ان کی انتڑیوں میں سوزش ہوتی ہے. سو یہ کسی نہ کسی بہانے، ابھی کل تک ایک حضرت صاحب یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان نہیں، عمران خان کے پیچھے والی قوت. اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اپنوں سے تو گلا شکوہ ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پینترے بدلتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. دعا کریں کہ کوئی ایسی حماقت کر بیٹھے ہیں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں. جب تک یہ ہیں، یہ ایلیمنٹ اس ملک میں موجود ہے، یہ گندی غلیظ ناپاک جعلی مصنوعی عوام دشمن نہیں، عوام خور، آدم خور جمہوریت جب تک اس ملک پہ مسلط ہے، اس کا کوئی بندوبست کرو. ہو سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. There is always a way out. قدرت اس وقت تک کسی مسئلے کو جنم نہیں دیتی جب تک اس مسئلے کا حل اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. سو اگر وزڈم ہو، ول ہو، وے ہو، بس سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. اور باقی ہماری جہالت زدہ جو دانش ہے اس ملک کی، وہ یہ جو مارکیٹ ہو رہا ہے اس کو وہ خرید رہی ہے. جمہوریت ہے اور فلاں ہے اور ٹمکاں ہے، بہر اللہ ہی بارس ہے. لیکن
مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کم از کم افواج پاکستان کے حوالے سے یہ کمیونٹی نہ کبھی کامیاب ہوئی تھی نہ ہوگی، لیکن اللہ کرے کوئی فیصلہ کون سا کام ہو جائے، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ملک صحیح سمت میں ٹریک پہ چڑھ چکا ہے۔ حاجی محمد صدیق ہیں جی، سعودی عربیہ سے 15 سال سے وہاں مقیم ہیں، تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سب ساتھ نہیں دیں گے تو اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، سوئچ آن آف کرنے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی۔ 100% درست ہیں وہ جو کہتے ہیں نا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ہیں، کو 2-3 سال اور مل گئے عمران کو تو کافی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ یہ جو میں انسان سازی کی بات کرتا ہوں اسی لیے کرتا ہوں، اور ریاست مدینہ کے بارے میں جو کہتا ہوں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا خواب ہے، خواہش ہے ایک، لیکن اس کے لیے، اس خواب کے لیے، اس خواہش کے لیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے اندر۔ میں ریاست مدینہ کیا ہے وہ ایکسپلین کر چکا ہوں، اور کیا میں نے کئی بار کہا کہ وہاں سے نہ تیل، چلو جی تیل کی تو ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ اس طرح کی قیمتی دھاتیں نکل سکتی تھی، پیتل نکل سکتا تھا، لوہا، یہ سارا کچھ وہ تو نہیں نکلا تھا۔ ریاست مدینہ کیوں آئیڈیل ہے اور کیوں انسانی تاریخ کی خوبصورت ترین ریاست ہے کہ وہاں آدمیوں کو انسان اور پھر اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل کر دیا حضور نے، اور یہی ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب عمران خان کو 2-2.5 سال کے بعد آیا کہ سوئچ آن آف نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا نا، تو آپ مت لگائیں اس طرح کی بڑکیں۔ سفر کا آغاز کرو، جب آدھا چوتھائی سفر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بات کرنی شروع کرو۔ حضور نے 40 سال کی عمر میں انہیں رب العالمین نے یہ فریضہ سونپا، کچھ دیر وہ انہوں نے خاموشی سے تبلیغ، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، وصال ہو گیا ان کا 63 سال کی عمر میں، تو 23 سال لگے ان کو۔ یہ جو عمران کہہ رہا ہے نا سوئچ آن آف، تو 2-2.5 سال پہلے یہ کرنا تھا کہ بھی ہم اس کا پروسیس کا آغاز کر رہے ہیں، مجھے لوگوں کی سپورٹ چاہیے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اکیلا آدمی جو ہے نا، وہ جب تک آدمی کریٹ نہیں کرتا، آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی انقلابی تبدیلی دنیا کی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہوئی۔ سو یہ 2-2.5 سال کے بعد چلو یہاں تک تو پہنچے۔ میں تو مدتوں سے چیخ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ پہلے تو سمجھ لو نا ہے کیا۔ زر و جواہر کا نام نہیں ہے، اقتصادی طاقت بننے کا نام نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں صحیح معاملات شروع ہوئے، اس سے پہلے تو نہیں۔ حضور کے وصال کے وقت کیا سٹیٹس تھا؟ اقتصادی نہیں، میں جو کہتا ہوں انسان سازی کرو۔ انسان سازی مشکل کام ہے، اس کے لیے لیڈر کو خود ماڈل بننا پڑتا ہے، اور وہ بہت مشکل ہے۔ اقبال کا ایک مصرع ہے، میں پہلے بھی شاید یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہ جہاں پرسوز کیا ہوتی ہے؟ سخن دل نواز کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمران کے پاس نگاہ بلند ہے، یہ 1/3 لیڈر ہے۔ جب تک ان 2 باتوں کی سمجھ نہیں آ جائے گی، یہ ایک ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، کبھی پڑھو تو صحیح، کبھی جان لو۔ یہ جنت دوزخ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ کے حضور کی سیرت پہ 2-4 کتابیں پڑھ لو، آپ کو کافی ساری آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ بات میں نے ایک بار مصطفیٰ کمال نہیں کراچی کے، ان سے بھی کہی تھی کہ اگر بس جاننا چاہتے ہو کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، تو ایک ایوریج عام آدمی کی طرح اس سوچ کے ساتھ نہیں، یہ سوچ لو کہ میرا کوئی میں نے صرف ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھنا ہے، تو حضور کی سیرت پڑھ لو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے بھائی۔ سو یہ جو آج 2.5 سال بعد آیا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تو بھائی یہ تو بہت پہلے کا پتہ ہے، آپ کو آج پتہ لگا تو بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ آئندہ بھی یہ ذہن میں رکھو۔ اور یہ جو
افواہیں ہیں یا سچائی ہے میں نہیں جانتا، کہ ان کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، ان کے اپنے لوگوں کے اندر ہے. تو حضور کے بارے میں تو حاجی محمد صدیق صاحب، ویسٹرن نے لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اکلوتی مثال ہے حضور کی. کیا وہ کہتا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اس کا سحر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. حضور کائنات کی اکلوتی واحد شخصیت، واحد ہستی، جس نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا اتنا ہی ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا. تو اگر آپ کے دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اگین ہیومن ریلیشن شپ کہہ لو آپ اس کو ماڈرن ٹرمینالوجی میں، اس کی مینجمنٹ میں اگر آپ ناکام ہو رہے ہو. لیکن بہرحال 2.5 سال میں یہاں اگر یہ اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف سے نہیں ہوتا، یہ 23 سال آقا جیسے بندے نے دیے جس کاز کو، ابھی تو آپ کے سفر کا تو آغاز بھی نہیں ہوا. اور باقی میں اکیلا توپ چلا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا زندگی میں، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. عثمان علی ہیں اور آفتاب صاحب ہیں، دو لوگوں کے نام لکھے ہیں گارڈن ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 218 میں سینٹ انتخابات میں کس طرح پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پیسہ لے کے اپنا ضمیر بیچ رہے تھے. آج کی ویڈیو نے عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ انتخابات اوپن بیلٹ ہونے چاہیے، لیکن اپوزیشن آج بھی عمران خان کے فیصلے پہ تنقید کر رہی ہے. عثمان صاحب، ہمارے ملک کی دانش کا بھی اپنا ہی حال ہے. میں ابھی ایک پروگرام سے فارغ ہوا ہوں جس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا، اور جمہوریت کی شان میں قصیدہ بولتے ہوئے میرے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ چند لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں، میجارٹی، بھاری اکثریت ہماری سیاست کی اسی طرح کی نجاست میں لتھڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ چند لوگ والی جو بات ہے نا، تو ہیومن وزڈم کیا کہتی ہے، ایک محاورہ صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے. آپ پاکیزہ ترین پانی میں گندے پانی کا ایک قطرہ ڈال دیں تو کوئی اس کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد پینا پسند نہیں کرے گا. سو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ چند لوگ ہیں تو پھر بھی کافی ہے. لیکن میرا بنیادی طور پہ تجربہ آج تک کا یہ ہے کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں. میجارٹی آف دا پیپل جو پالیٹکس میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، وہ نجاست زدہ ذہن رکھتے ہیں. ادروائز میری عقل سے یہ بات باہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے جیسے معاشرے میں ایک آدمی آئے گا، منتیں ترلے کرے گا، پھر کوئی سینٹ کا یا کوئی اور ٹکٹ شکٹ اس کو ملے گا، اس کے بعد وہ الیکشن لڑے گا تو کروڑوں روپیہ خرچ کرے گا، اور آ کے وہ میرے اور آپ کے لیے قانون سازی کرے گا اور بہت معمولی تنخواہوں پہ کام کرے گا. میری عقل سے باہر ہے یہ اتنی بھاری انویسٹمنٹ. سو یہ اس مسئلے کا حل میری بدقسمتی کہہ لیں آپ، میں بتا نہیں سکتا. یہ نام نہاد، یہ شیم ڈیموکریسی ہمیں کہاں لے کے جائے گی، میں اس کے بارے میں کو پریڈکٹ کرنا نہیں چاہ رہا. کہتے ہیں کہ جی شکل پیڑی ہو تو مطلب بات ہی اچھی کر لیں. سو آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن. یہی ہمارا مقدر ہے، یہی ہماری قسمت ہے، اور شاید یہی ہمارے ان نام نہاد رہنماؤں کا ڈی این اے ہے. اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات جو آپ بات کر رہے ہیں، جو عمران خان نے کہا تھا، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ کال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 پاؤں والوں کی رکھوالی ممکن نہیں ہے. اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو ان کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ضمیر، کوئی غیرت، کوئی عزت. تو میرا تو اس سلسلے میں صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ بچھوؤں کی جتنی مرضی منت کر لیں، آپ کوبرے سانپوں کو جتنا مرضی غیرت دلا کے دیکھ لو، انہوں نے ڈنگ مارنے اور
ڈسنے سے باز نہیں آنا. سو جب تک یہ کمیونٹی مکمل طور پہ پیک اپ نہیں ہوتی, اور میں کہہ رہا ہوں 10 سے 15 سال کا روڈ میپ اس ملک کے عوام کو دیا جائے, بتایا جائے, اس کو باقاعدہ اس کا بریک اپ, کہ پہلا سال موٹے موٹے یہ کام, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن پلاننگ تک یا مینجمنٹ تک, جو بھی آپ اس کو کہہ لو. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اب خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد کہ یہ جو مریض معاشرہ ہے اس کا کوئی علاج ممکن ہوگا. یہ ہوتا ہے, اس وقت بھی ایک دو لوگ ہیں اس ملک میں, امپورٹنٹ لوگ ہیں, کئی سالوں سے وہ کوما میں ہیں, زندہ ہیں, لیکن کیا آپ ان کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ ہماری ایک بڑی سینئر ایکٹریس تھیں شمیم آرا, فوت ہو گئی ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ مدتوں کوما میں رہی ہیں, انگلینڈ میں ہوتی تھیں, ان کا بیٹا ان کو لک آفٹر کرتا تھا. سو کوما میں ایک معاشرہ ہے, کوما کی حالت میں چلتا رہے گا, اس کو جتنا چاہے آپ, یا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو تنفس بحال رکھا جاتا ہے مشینوں پہ, اس طرح کی صورت حال ہے. میں نہیں ان حالات میں, ان معاملات کے ساتھ. دوسرا اگر کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر 500 سال کے لیے تیاری کر لو, تب تک کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس سے بہتر میرے لیے اس پہ کامنٹ کرنا ممکن نہیں. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں کہ چین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمالیہ کے دامن میں بھارتی سرحد سے محض 30 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی منصوبہ بنایا جائے. اس پہ بھارت نے چینی منصوبے کی مخالفت کرتی ہے. کیا دونوں ممالک کے درمیان پھر سے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, یہ چین تو اب مور لیس سیمائے سپر پاور آپ کہہ لیں, سپر پاور نہیں تو سیمائے سپر پاور وہ تو ہے. باقی رہ گیا ہندوستان, وہ ایمبیشس ہے, لیڈرشپ احمق ہے, لیکن ایمبیشس ملک ہے, سائز بڑا ہے, آبادی بہت ہے. سو یہ خطے میں جو دو چودھری ہیں, ان کے درمیان مستقل امن والی بات کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. اگر ہندوستان ہوش نہیں کرتا تو اس کو بہت سارے نقصانات کے لیے تیار رہنا چاہیے. آئی ہوپ بیٹر سینس پرویلز.